السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 546، سورۃ ابراہیم، آیت 42 تا 43، پارہ نمبر 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال۔ اور تو اللہ کو ہرگز اس سے غافل گمان نہ کر جو ظالم لوگ کر رہے ہیں، وہ تو انہیں صرف اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں آنکھیں کھلی رہ جائیں گی، اس حال میں کہ تیز دوڑنے والے اپنے سروں کو اوپر اٹھانے والے ہوں گے، ان کی نگاہ ان کی طرف نہیں لوٹے گی اور ان کے دل خالی ہوں گے۔ اور لوگوں کو اس دن سے ڈرا جب ان پر عذاب آئے گا تو وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں قریب وقت تک مہلت دے دیجئے، ہم تیری دعوت قبول کریں گے اور ہم رسولوں کی پیروی کریں گے۔ اور کیا تم نے اس سے پہلے قسمیں نہ کھائی تھیں کہ تمہارے لیے کوئی بھی زوال نہیں؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، اور نہ ہرگز آپ گمان کریں اللہ کو غافلاً بے خبر، اما اس سے جو یعملو عمل کرتے ہیں الظالمون ظالم، انما یؤخرہم یقیناً وہ مہلت دیتا ہے انہیں، لیوم اس دن تک تشخص پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، فی اس میں الابصار آنکھیں، مہطعین وہ دوڑ رہے ہوں گے، مقنعی اٹھاتے ہوئے، رؤوسہم اپنے سروں کو، لا یرتد نہیں لوٹے گی، الیہم ان کی طرف، طرفہم ان کی نگاہ، وافئدتہم اور ان کے دل، ہواء خالی ہوں گے۔ وانذر اور آپ ڈرائیے، الناس لوگوں کو، یوم اس دن سے، یاتیہم آئے گا ان پر،
العذاب عذاب، فیقول تو کہیں گے الذین وہ لوگ جنہوں نے ظالموا ظلم کیا، ربنا اے ہمارے رب، اخرنا تو مہلت دے ہمیں، الی اجل قریب تھوڑی سی مدت تک، نجیب ہم قبول کر لیں گے دعوتک تیری دعوت، ونتبع اور ہم پیروی کریں گے الرسول رسولوں کی، اولم تکونوا کیا اور نہیں تھے تم، اقسمتم قسمیں کھاتے تھے، من قبل اس سے پہلے، ما نہیں ہے لکم تمہارے لیے، من زوال کوئی زوال۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات بینات، ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کافروں اور مشرکوں کو قیامت کے دن سے پہلے ہی قیامت کا منظر دکھا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی مخلوق پر بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصوں میں سے فقط ایک حصہ زمین پر اتارا۔ اب اللہ کی ایک رحمت کا یہ حال ہے، اللہ کی 99 رحمتوں کا کیا حال ہوگا؟ پاک پروردگار سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے رحمت میں لے اور اپنے رحمت کے دامن میں لے اور اپنے عذاب سے بچائے۔ قیامت آئے گی، ہمارے مرنے کے بعد ہمیں قبروں میں جانا ہے، قبروں سے پھر ہم نے جی اٹھنا ہے، اور پھر قیامت اور میدان حشر کی طرف دوڑ لگنی ہے اور دوڑنا ہے۔ تو مطلب موت ہے، اور موت کے بعد پھر زندگی ہے اور قیامت کا دن ہے۔ اب وہ تو ہم مریں گے یا جو مر گئے، اور پھر اٹھیں گے اور سب اٹھیں گے، اور قیامت کا دن برپا ہو چکا ہوگا۔ لیکن رب کائنات کی رحمت کا عالم دیکھیے کہ رب العالمین پہلے ہی آگاہ کر رہا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، اور جو وہ زندگی ملے گی تو وہ قیامت کا دن برپا ہو چکا ہوگا۔ اللہ نے پہلے ہی آگاہ کر دیا، سنبھل جاؤ، تیار ہو جاؤ، کفر اور شرک اور ظلم سے باز آ جاؤ۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے یہاں دنیا میں تیاری کر لے۔ جو مسلمان ہوا، مومن ہوا، کفر اور شرک سے باز آ گیا، ظلم سے باز آ گیا، اور یاد رکھیے ظلموں میں سب سے بڑا ظلم اپنے پیدا کرنے والے کو نہ ماننا یا اس کے ساتھ شریک بنا ڈالنا۔ تو مرنے سے پہلے پہلے ظلم سے باز آ جائیں، اللہ یہ چاہتا ہے۔ اور جب بندہ کفر سے، شرک سے، ظلم سے باز آ جائے گا تو قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے لاتعداد اور بے شمار قیامت کے دن اللہ کے انعامات و اکرامات ہوں گے۔ ہاں جی، اب اللہ رب العالمین نے ان آیات میں قیامت کا منظر پیش کیا ہے۔ اب کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ جس نے سنبھلنا ہے نا وہ ابھی سنبھل جائے، جس نے رونا ہے وہ ابھی رو لے، جس نے دعوت الہی کو قبول کرنا ہے، دعوت حق کو قبول کرنا ہے۔ دعوت حق کیا ہے؟ اللہ کی توحید کو مان لینا، پیغمبروں پر ایمان لانا اور پیغمبر کی اطاعت کر لینا۔ تو جس نے سنبھلنا ہے وہ ابھی سنبھل جائے، جس نے رونا ہے وہ ابھی ہی رو لے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پیغمبر کو اور ایمان والوں کو خطاب کیا کہ کافر کفر بھی کر رہے ہیں اور دنیا کے مزے بھی لوٹ رہے ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرضی کی کہ یا اللہ اپنے فرعون اور آل فرعون کو شان و شوکتیں عطا فرما رکھی ہیں۔ ایمان والا دیکھتا ہے کہ بندہ ہے ابھی کافر، ہے ابھی مشرک، مگر دنیا کے مزے لوٹ رہا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بات یہ ہے کہ آپ اللہ کو غافل اور بے خبر گمان مت کریں کہ اللہ ان کے کالے کرتوتوں سے نہ غافل ہے نہ بے خبر ہے۔ اللہ کو ان کے اعمال پر پوری نظر ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو مہلت دے رہا ہے کہ بھئی تمہارے پاس سدھر جانے، ٹھیک ہو جانے کی مہلت ہے، تمہیں ٹائم دیا گیا ہے، مرنے سے پہلے سدھر جاؤ، شیطان کے راستے کو چھوڑ دو، ہدایت پر اور صراط مستقیم پر آ جاؤ۔ اور اگر اس مہلت سے فائدہ اٹھا لیا تو کل قیامت کے دن میں مزے ہی مزے ہیں، اور اگر اس مہلت سے فائدہ نہ اٹھایا ہمیشہ کا عذاب ہے۔ اور پھر مہلت کے ختم ہونے پر مہلت نہیں ملے گی، مطلب تاریخ پہ تاریخ نہیں ہوگی، یہ صرف ایک ہی تاریخ تمہیں دی گئی ہے، یہی مہلت ہے، اس مہلت میں فائدہ اٹھا لو، کلمہ پڑھ لو تو سبحان اللہ، ورنہ پھر عذاب ہوگا اور تم مہلت مانگو گے مگر پھر مہلت ملے گی نہیں۔ تم مہلت مانگو گے مگر دوبارہ تاریخ اور مہلت نہیں ملے گی، ابھی کی یہ تاریخ ہے، ابھی کی یہ مہلت ہے، سیدھے ہو جاؤ، لائن پہ آ جاؤ تو اچھی بات۔ تو فرمایا کہ کافروں کی جو ظاہری شان و شوکت ہے، آپ اس کو یہ گمان نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سے غافل ہے یا کہ اللہ تعالیٰ ان سے بے خبر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہلت دی۔ ایک بات تو ہمیں یہ معلوم ہوئی، ہم کافروں کی شان و شوکت کو دیکھ کر دھوکے میں مت پڑیں۔ دوسری یہ بات معلوم ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑی رحمت والا ہے، اللہ بڑی رحمت والا ہے۔ ایک بندہ جبار بھی ہو، قہار بھی ہو، بڑا زبردست، بڑی قوت والا ہے، وہ تو یہی چاہے گا نا فوراً دشمن کی گردن دبوچے اور اسے مار ڈالے، لیکن اللہ جبار و قہار، سبحان اللہ، اللہ اپنے دشمنوں کو بھی مہلت دے رہا ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کی مخلوق ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میری مخلوق، میرے بندے جنت کی راہ پہ چل پڑیں، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مہلت دیتا ہے۔ اور سبحان اللہ، اللہ کی اس مہلت کا بہت سارے لوگ فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابو سفیان، حضرت خالد بن ولید، جناب حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان لوگوں نے مہلت سے فائدہ اٹھا لیا۔ اور کچھ ایسے بھی تھے ابو جہل کی طرح اور فرعون اور فرعونیوں کی طرح، ہاں جی، نمرود کی طرح، قارون کی طرح، بہت سارے کافر ایسے بھی گزرے کہ جناب اور آج بھی ہیں، جنہوں نے مہلت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مہلت کیوں دی؟ اللہ کو اپنی مخلوق پر رحم و کرم ہے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ یہ سیدھے ہو جائیں اور لائن پہ آ جائیں۔ اب خوش بخت اور نصیبوں والے، اچھے نصیبوں والے، وہ حضرت ابو سفیان کی طرح رضی اللہ تعالی عنہ مہلت سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور قیامت کے دن کے عذاب سے اور دنیا کے عذاب سے بچا لیے جاتے ہیں۔ ابو جہل جیسے بدبخت، افسوس کہ وہ مہلت سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ یہ دو باتیں ہمیں معلوم ہوئیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ان کو قیامت کے دن تک مہلت دیے ہوئے۔ یاد رکھیے، جو مر گیا بس اس کی مہلت ختم، موت آ گئی، اب مہلت ختم۔ اب مرنے کے بعد یہ جو قبر ہے، یہ آخرت کی سیڑھیوں میں سے پہلی سیڑھی ہے۔ یہ قبر آخرت کی سیڑھی میں سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ موت آئی، اس کی آخرت اور قیامت شروع ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو قیامت کے دن تک مہلت دے رہا ہے۔ اب قیامت کا دن کون سا ہوگا؟ وہ دن ہوگا کہ جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی، کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ جب بندہ ایک دم کوئی بہت بڑی بھلا، مصیبت، عذاب، سیلاب، زلزلہ، طوفان، آندھی، کوئی
اس طرح کی بہت بڑی بھلا اور آفت دیکھتا ہے تو بندے کا خوف مارے اس کی حرکت بند ہو جاتی ہے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ ان ظالم کافروں کا بھی یہی حال ہوگا جنہوں نے مہلت سے فائدہ نہ اٹھایا ہوگا، اور جب یہ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو پھر ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اور فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا مردوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا اس حال میں کہ تیز دوڑنے والے اور اپنے سروں کو اوپر کو اٹھائے ہوئے۔ تو جب قبروں سے دوبارہ اٹھنا ہوگا ایک تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اور جناب تیز دوڑ رہے ہوں گے اور سر اوپر کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، نہ آگے کا ہوش، ہاں جی، نہ پیچھے کی کوئی خبر، نہ دائیں کی خبر، نہ بائیں کی خبر۔ اتنی خوفناکی کا اور طوفان اور مصیبت کا عالم ہوگا کہ بندہ حواس باختہ ہو کر دوڑی دوڑی جا رہا ہوگا، سر اوپر کو اٹھا ہوا ہوگا، آس پاس کی کوئی خبر نہیں ہوگی۔ جیسا کہ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اور یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ان کے دل خالی ہوں گے، یعنی قیامت میں گھبراہٹ کی وجہ سے کوئی سوچ سمجھ نہیں ہوگی، بھئی کہاں دوڑ رہے ہیں، کیوں دوڑ رہے ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، دائیں جانا بائیں جانا، کوئی دیکھنا کوئی سمجھنا نہ۔ خوف کے مارے، گھبراہٹ کے مارے دل دماغ سوچ سمجھ سے خالی ہوگا۔ اچھا جی، قیامت کے دن ہوگا کیا؟ فرمایا کہ آپ قیامت کے دن سے لوگوں کو ڈرائیے۔ اب یہاں الناس سے مراد خاص کفار مراد ہے کہ کافروں کو قیامت کے دن سے ڈرائیے، اور یہاں یہ عام بھی ہے کہ ہر کو ڈرائیے، ہر ایک کو ڈرائیے، مومن کو بھی اور کافر کو بھی، اور ایمان والے اچھے اعمال کریں قیامت کے دن کے عذاب سے بچ سکیں۔ جب ایک چیز کا ڈراوا ہوگا، جب ایک چیز کا ڈر موجود ہوگا، بندہ بچنے کے لیے کوشش کرے گا، اور قیامت کے عذاب اور ڈر سے بچنے کے لیے ایمان ہے اور نیک اعمال ہے۔ تو خصوصاً الناس سے مراد کفار ہیں کہ آپ کافروں کو قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرائیے۔ اب قیامت کے دن ہوگا کیا؟ ظالم لوگ کہیں گے جب عذاب دیکھیں گے اور عذاب کا شکار اور گرفتار ہوں گے تو ظالم اللہ کو کہیں گے یا اے ہمارے رب ہمیں مہلت دے دینا۔ حالانکہ اللہ نے دنیا کیا دی تھی؟ دنیا مہلت ہی تو تھی، دنیا کی زندگی یہ مہلت ہی تو تھی۔ لیکن کافر جب آنکھوں دیکھا حال دیکھے گا وہ کہے گا اے ہمارے رب، وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں مہلت دے۔ اچھا جی کیا کرو گے مہلت میں؟ ہم تیری دعوت قبول کریں گے۔ کیا دعوت تھی؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم رسولوں کی پیروی کریں گے۔ کیا تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کافر کہہ رہے ہیں قیامت کا منظر ہے۔ میرے بھائیوں اگر ہم قرآن پڑھیں نا اور سبحان اللہ اگر ہم دیکھیں اور سوچیں، یقین کریے قرآن پڑھتے ہوئے بندے کے دماغ میں، سوچ میں، لائف میں قیامت کا منظر چلتا ہے، یہ جنت کا، جہنم کا، عذاب کا، یا راحت کا، یا آرام کا، یا سکون کا۔ اب یہ قیامت کا لائف منظر ہے جو قرآن کی آیات میں موجود ہے۔
اللہ کرے کہ ہمیں یہ نظر آ جائے اور ہمیں یہ سمجھ آ جائے اور ہم ظلم کرنے سے باز آ جائیں. وہ ظلم شرک ہو، وہ ظلم بدعت ہو، وہ ظلم بدعمالیاں ہوں، ہر قسم کے ظلم سے اللہ تعالی ہمیں بچا لے اپنی رحمت سے اور ہماری مدد کرے کہ ہم ہر قسم کے ظلم سے دور رہیں. تو یہ قیامت کا منظر ہے. کافر کہہ رہے ہیں یا رب ہمیں مہلت چاہیے، ہم اس مہلت میں تیری دعوت قبول کریں گے، رسولوں کی پیروی کریں گے. بندہ پوچھے مہلت تو تمہیں پہلے ملے تھی، اب اس مہلت سے تم نے کیا فائدہ اٹھایا تھا؟ جواب ہے کہ بالکل نہیں. فائدہ اٹھایا تھا؟ جواب ہے کہ بالکل نہیں. میرے بھائیوں یہاں بھی کافر جھوٹ بول رہے ہیں. اگر اللہ ان کو دوبارہ بھی دنیا میں بھیج دیتا، یہ ابو جہل پھر بھی ابو جہل کا جہل رہتا. یہاں بھی دھوکہ ہے، فراڈ ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے. ان کافروں کے کہنے پر اگر پھر اللہ ان کو دنیا میں دے دیتا، پھر دنیا بناتا، دنیا میں بھیج دیتا، یہ ابو جہل پھر بھی ابو جہل کا ابو جہل رہتا. لیکن بہرحال اللہ اکبر، کہیں گے ہمیں مہلت دے، ہم دعوت قبول کریں گے، رسولوں کی پیروی کریں گے. اب ان سے کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا ان سے کہ بھئی دنیا میں تو تم کہتے تھے ہمارے لیے کوئی زوال نہیں ہے. بڑی بڑی قسمیں اٹھا کر، یعنی بڑے ڈیٹھ ہو کر، بڑی پختگی کے ساتھ تم کہتے تھے کہ ہمارے لیے زوال کوئی نہیں ہے. زوال سے مراد مرنے کے بعد نہ زندہ ہونا ہے، نہ مرنے کے بعد قیامت نے واقع ہونا ہے. زوال کیا ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک حالت سے دوسری حالت. اور یہاں زوال سے مراد مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا، قبروں سے اٹھنا، اور کیا ہے؟ قیامت کے دن میں پہنچا دیا جانا. تو دنیا میں تو تم قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ اب دوبارہ ایک دفعہ کی موت کے بعد پھر زندگی کوئی نہیں ہے، اور اب تم کہہ رہے ہو ہمیں مہلت دے دو. تو کاہے کی مہلت؟ اور اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں ایک اور مقام پر ان کافروں کے متعلق بتایا کہ یہ کس طرح قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ أَن يَمُوتَ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اور انہوں نے اپنی پکی قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی قسم کھائی کہ اللہ اسے نہیں اٹھائے گا جو مر گیا. جو مر جائے پھر زندگی کوئی نہیں ہے. فرمایا کیوں نہیں؟ وعدہ ہے اللہ کے ذمے سچا، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. سورہ نحل. اب یہ لوگ قسمیں کھا کر کہتے تھے جو مر گیا اس نے زندہ نہیں ہونا. اب تو زندہ بھی ہو گئے، اٹھا بھی دیے گئے، قبروں سے نکال بھی دیے گئے، قیامت کے دن میں پہنچا بھی دیے گئے. اب کہتے ہو کہ ہمیں مہلت دو. اب کوئی مہلت نہیں ہے. اب کیا ہے؟ ظالم کو ظلم کی سزا ہوگی اور نیکوکار کو ان کے نیک اعمال کی جزا ہوگی، اچھا بدلہ ہوگا. اللہ پاک پروردگار سے دعا ہے اللہ رب رحمان ہمیں شرک جیسے ظلم سے بھی بچا لے. اللہ ہمیں بدعات کے جیسے ظلم سے بھی بچا لے. اللہ ہمیں زنا، چوری، شرابی اور دیگر بدعمالیاں ایسے ظلموں سے بھی بچا لے. اور اللہ رب العالمین ہمیں نیکوکار بنائے، ایمان میں مزید زیادہ کرے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی مجبور حال لوگوں کی مجبوریوں کو دور فرمائے. اللہ بے حال لوگوں کی بے حالی کو دور فرمائے. اللہ بدحالوں کی بدحالی کو دور فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی بیماروں کی بیماری کو دور فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی مجبوروں کی مجبوریوں کو دور فرمائے. اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا کرے. اللہ تعالیٰ اولاد والوں کی اولاد کو نیکوکار بنائے. جو مائیں اور جو ماں باپ بیٹیوں کے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں
اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو خالی گود ہیں اور اولاد کے لیے اللہ کے آگے سوال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خالی گودوں کو آباد فرمائے۔ جو مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد بے نمازی ہیں، اللہ ان بے نمازیوں کو نماز کا پابند فرمائے۔ جو کلمہ پڑھ کر قبر پرستی میں اور بت پوجا میں مشغول ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اپنی خالص عبادت کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مسلمانوں کی، اہل اسلام کی مدد فرمائے، نصرت فرمائے اور حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، آخرت کی خیر و بھلائیاں عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں جہنم سے، آگ سے اور آگ کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد انت الحق ووعدک حق وقولک حق ولقاؤک حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم ارحم علی حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ وصلى الله على نبينا وحبيبنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم۔